ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم شروع کریں گے راؤ صاحب کے ساتھ. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم ہیں پاک پٹن کے, بتائیے آپ کی کیا کمپلینٹس ہیں؟ دیکھیں, میں ڈسٹرکٹ ناظم پاک پٹن سے پچھلے 4 سال سے ڈسٹرکٹ ناظم ہوں جی, اور ہم نے تمام جتنے بجٹس ہیں اپنے ڈسٹرکٹ اسمبلی کے وہ یونانیمس پاس کیے ہیں, متفقہ طور پہ پاس کیے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جہاں یہ نظام بہت اچھا ہے لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ کا اپنا کیڈر سروس نہیں ہے تو پروونشل جو گورنمنٹ کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں, ڈی سی او, ای ڈی اوز, آل جتنا سسٹم ہے وہ صوبائی حکومت کا سسٹم ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ جس کو چلنا چاہے اس کو چلاتی ہے, جس کو چاہے کہ اس کو رکاوٹ ڈالنی ہے رکاوٹ ڈالتی ہے. جیسے میں 4 بجٹس ہم نے پاس کیے, میرا ایک بجٹ صرف پہلا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے, اس کے بعد میں کوئی بجٹ میرا امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور میں ہائی کورٹ میں بھی گیا ہوں, ہائی کورٹ نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا. یہ چیمہ صاحب گئے, یہ ان کے حق میں بھی فیصلہ ہوا. ہائی کورٹ نے ورڈکٹ دی کہ بھی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرو, انہوں نے پھر امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کے بعد میں ہم کنٹیمپٹ میں چلے گئے اور کنٹیمپٹ کیس ابھی بھی ہمارا پینڈنگ پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا اچھا نظام ہے کہ اس کو مزید اس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے اس کے پاس ویژن ہوتی ہے ضلع کو چلانے کے لیے, اور باقی مشینری کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا امتزاج ہے کہ عوام کا منتخب آدمی اور بیوروکریسی کو مل کے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرنا چاہیے. بالکل. راؤ صاحب آپ ہی کے پاک پٹن سے ایک کالر ہیں, ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں محمد لطیف بات کر رہا ہوں پاک پتن سے, اور آج ہمارے جو ہیں ضلع کے ایکس ناظم بھی آپ کے پاس ہے پروگرام میں. آپ کا پروگرام بابا تو مجھے آپ کا پروگرام کے بارے میں کہنا کہ بہت اچھا پروگرام ہے. دوسرا مجھے راؤ صاحب سے ایک دو باتیں پوچھنا تھی کہ بھائی خوبصورتی سے جو ہے اپنی کارکردگی کو اور اپنے نظام کو جو اتفاق کر رہے ہیں. مجھے جاننا یہ ہے کہ ان کے پورے ضلع میں کوئی مجھے یہ ایک سڑک دکھا دیں جو کہ 100 میٹر تک بنی ہوئی ہے, جو بالکل صحیح سلامت ہو. انہوں نے اپنے ضلع میں کیا کیا ہے, کوئی ایک مجھے منصوبہ بتا دیں جو انہوں نے اپنا کامیاب کیا ہو, جو ان کے دور حکومت میں پورا ہوا ہو. ان کے پورے ضلع میں ایک بھی صاف پانی کا وہاں پہ کوئی پمپ نہیں لگا ہوا. جو پہلے کے لگے ہوئے تھے وہاں پر بھی اب ٹوٹیاں نہیں لگی ہوئی, وہاں پہ تو لوگوں نے لکڑیاں بسائی ہوئی ہیں. پورے ضلع میں کوئی ایک انہوں نے کیونکہ تفریح کا عوام کے لیے بنائی ہے. سیوریج کا نظام ہمارے پورے شہر میں ہمارے پورے ضلع میں تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. راؤ صاحب کو جو ہے صرف اتنے ان کو فنڈ ملتے رہے, وہ کہاں گئے؟ کوئی ایک منصوبہ مجھے بتا دیں. صرف میرا راؤ صاحب سے یہ سوال ہے, صرف ایک منصوبہ بتا دیں. دیکھیں جی, جو نذیر صاحب نے جو کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی بجٹ بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا, اور جو جن مسائل کی انہوں نے بات کی ہے وہ میرے سے کنسرننگ نہیں ہے, وہ ٹی ایم اے سے کنسرننگ ہے, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن سے کنسرننگ ہے. یہ تو مطلب کہ جب وہ اپوزیشن آتی ہے انٹرویو کے لیے وہ بھی کہتی ہے کہ جی یہ مسئلے ہمارے نہیں ہیں. میں 4 سال سے ناظم, 2 سال کی بات تو نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں میرا ایک بجٹ امپلیمنٹ ہوا ہے, کیسے کروں, کیا کروں میں؟ اب دیکھیں 4 سال کے آخر میں یہ ہوا ہے کہ پاک پٹن کی کنسٹیٹوئنسی میں سوچی تھی کہ وہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فون کریں گے. میرے پاس اپنی فورس نہیں ہے کہ میں کیسے منواؤں اس کو. میرے پاس ہے, میں نے اسمبلی سے پاس کروایا, اسمبلی سے پاس کر کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ ناظم کا رول یہاں ختم ہو جاتا ہے جب وہ پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. سڑکیں مثال کے بننی ہے, سڑک کے اوپر جو ہے ہم نے کہا اتنا پیسہ اس پہ لگے گا, اتنا اس پہ لگے گا, ہم اس کو پاس کر کے ڈی ڈی سی میں بھیج دیتے ہیں, ڈی سی او کے پاس. باقی سارا کام ڈی سی او اور ای ڈی اوز کا ہے, انہوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ ناظم کا رول وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس صرف ویژن ہے, آئیڈینٹیفیکیشن آف پروجیکٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کام راؤ صاحب, آپ ایک الیکٹڈ ناظم تھے اور عوام کی قوت بہت بڑی قوت ہوتی ہے. آپ کا صرف اتنا کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کر دی اور ایک میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ جب میں ناظم بنا تھا اس وقت کاف لیگ کے سارے ایم این اے ایم پی اے تھے, اب نون لیگ کے سارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں. تو جب تک آپ کو صوبائی گورنمنٹ کی ہاں میرا ایک آدھا کوئی ایم بی اے ایم این اے کوئی ساتھ میرے ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اچھا جی راز صاحب آپ کے لیے خانے وال سے کال ہے. راز صاحب ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ بول رہی ہوں جی خانے وال سے. جی بہت اچھا لگا کہ آج آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. جی میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اس سسٹم کے تحت سب سے بڑی اچیومنٹ کہ خواتین کی نمائندگی ہوئی, عوامی نمائندے جو ہیں ان کی براہ راست عوام کے ساتھ اپروچ ہوئی, پروجیکٹ بیسک نیڈ بیس ہوئے. فنڈامنٹل رائٹس کا عوام کو ان 8 سالوں میں بہت حد تک اویئرنیس ہوئی. ابھی یہاں پہ ہمارے کالر تھے فیصل امام صاحب, انہوں نے بطور چیئرمین ضلع کونسل بہت سا ٹائم
ضلع خانیوال میں خرچ کیا، لیکن اس کے خانیوال بہت سے مسائل تھے خانیوال کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن، اگرچہ بہت سے دعوے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں جب مصطفیٰ کمال کی مثال ہم سندھ سے لے رہے ہیں تو ڈسٹرکٹ ناظم سردار احمد یار حراج صاحب نے بھی سیاسی بصیرت، نالج، پلاننگ کے تحت نیڈ بیس پروجیکٹ کیے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں دوست محمد کھوسا صاحب اسی سسٹم کا حصہ رہے، لیکن 18 فروری کو بعض لوگوں کی ذاتی رائے کی بنیاد پر نو پبلک ڈیبیٹ، نو آرگومنٹس، نو سب چیزوں کو دیکھے بغیر اس سسٹم کو کرپٹ جو ہے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھا جاتا کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ بات یہ ہے آپ ہر سسٹم میں جہاں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے کرپشن بھی ہو سکتی ہے، مسائل بھی ہو سکتے ہیں، عوام کے سامنے ان مسائل کو لایا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر ہم راؤ صاحب سے شروع کریں گے۔